نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا، اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کے اوپر آیا، جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یار تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ غلط کام کیے اور کروائے اور خود نعرے لگائیں۔ چلو عمران اتاری صاحب تو تھے وہاں امیر دعوت اسلامی کے بیٹے جو نائب ہیں ان کے اور ان کے خلیفہ ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، اتنی بڑی بدعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بجائے اس پہ توبہ اور رجوع کرنے کے آپ لوگ یہ بھونڈے اور جھوٹے آپ عذر پیش کر رہے ہیں کہ یہ نعرے خود امیر دعوت اسلامی کے سامنے لگ رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں۔ یہ جو عمران اتاری صاحب ہیں یہ علوم میں حد کراس کیے ہوئے ہیں۔ تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں۔ کیا تربیت ہو رہی ہے عوام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو، ایک انڈویڈی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا، اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران اعلیٰ ہیں ان کا ایک بال کو منہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ قاسم اتاری اور مفتی حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، جو منتظمین انہوں نے اس رقم کو جو تقریباً 12 ارب روپے کے قریب تھی، اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اتاری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل سکینڈل ایک کراچی کے صحافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات کو اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا رزلٹ نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر امیر دعوت اسلامی کے یوم ولادت کو پچھلے بڑے عرصے سے اور بڑے سالوں سے بڑے اہتمام اور تذک اور احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بدعات اور خرافات کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی 26 رمضان کو بدعات اور خرافات کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلی دفعہ ان کی یہ خرافات علماء اہل سنت کی نظر میں آئیں ہیں جن کو بڑی بری طرح سے محسوس کیا گیا۔ چنانچہ علماء اہل سنت کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور کئی علماء نے اس عمل کو شرک فی الرسالت قرار دیا کہ وہ تہذیب، وہ انداز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کے طور پر اہل سنت کے یہاں رائج ہے، اسے ایک امتی کے لیے کیسے رائج رکھا جا سکتا ہے کہ وہی نعرے لگیں۔ سرکار کی ولادت باسعادت پر بھی آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال منٹھار سردار کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں، اور ایک امتی امیر دعوت اسلامی کا یوم ولادت منایا جائے، اس کا بھی جلوس اسی طرح نکالا جائے اور ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جائیں، اور اسی طرح سے سیم انہی نعروں کے ساتھ جناب والا خوشیوں کا اظہار کیا جائے اور گلے ملا جائے اور رقص کیا جائے اور جھوما جائے۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار۔ اس پر علماء اہل سنت نے جو آواز اٹھائی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح کا ری ایکشن آیا ہے اس کے جواب میں خود امیر دعوت اسلامی اس بدعت کے خاتمے کا اعلان کریں گے کہ یہ جو بدعت ہے اس کے روا رکھنے کے لیے بھی اہل سنت کے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو امیر دعوت اسلامی آئندہ کے بعد مدنی چینل کے اوپر اس قسم کی خرافات کا نوٹس لیں گے اور کہیں گے کہ بھائی مدنی چینل پر صرف قال اللہ قال الرسول کا پیغام دیا جائے گا، اس طرح کی خرافات، اس طرح کی چیزیں یہ مدنی چینل پر ہرگز نہیں دکھائی جائیں گی۔ اور یہ جو کام کیا گیا تھا اس سے پہلے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے گا، توبہ کی جائے گی، رجوع کیا جائے گا، اور ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس امیر دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ بہرحال اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا جناب محترم امین اتاری صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا کی اس سسٹم سے واقف ہیں وہ میرے سے پہلے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات اور بدعات کا مظاہرہ کیا گیا یہ منظم انداز سے مدنی چینل پہ کیا گیا، اور ان کے ویڈیو کلپس وہ مختلف جناب فارمز پر جاری کیے گئے، ان کو نشر کیا گیا، اور سینکڑوں کے حساب سے پچھلے سالوں کے سیم اسی طرح کے کلپ جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے موجود ہیں، اور کوئی بھی میرا سننے والا وہ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب کے اوپر جا کر وہ سرچ کر سکتا ہے کہ وہی تمام کلپس کہ جن کو ابھی جن کے حوالے سے ذات دی گئی ہے یہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا، اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اتاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کے اوپر آئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب و غریب چکر کھیلا گیا ہے، وگرنہ اگر آپ اپنے اس عمل پر نادم ہیں اور آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں کہ جو آپ کے مدنی چینل پر وہ طرح ان نعروں کی جو ویڈیوز ابھی بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں آپ ان کو ختم کریں، اور آپ کے اپنی ویب سائٹس کے اوپر اور اپنے جناب والا پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہیں آپ ان کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ خود مجلس شورا کے جو مرکزی رکن ہیں یا امیر دعوت اسلامی ہے وہ اپنے تمام سننے والوں سے اپیل کریں کہ اس طرح کا جو ویڈیو کلپ میرے کسی بھی مرید نے لگایا ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور آج کے بعد اس طرح کے یہ نعرے میں ان کو معیوب سمجھتا ہوں، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا معزز ناظرین، کچھ بھی نہیں۔ یہ جسٹ ایک میٹھی گولی ہماری بولی والی عوام کو کھلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق امین اتاری صاحب نے آ کر کہا جی کہ یہ جو نعرے ہیں یہ نعت خان نے لگائے ہیں، اور وہ نعرے کے جو جشن میلاد النبی پر لگائے جاتے ہیں، تو نعرے سنتے ہی نگران شورا نے نعرے رکوا دیے اور نعت خان کو سمجھا دیا، اور پھر بعد میں ایک اور کہا کہ جی آج کے بعد جناب وہ جشن کا لفظ ہم جو ہے نا ہٹا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قدر غلط بیانی ہے۔ میرے پاس جو ویڈیو موجود ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے 10-15 منٹ کی لگاتار ویڈیو کلپ ہے جس میں بار بار مڑ مڑ کے یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور کہیں بھی جو نگران شورا ہیں اس نگران شورا نے کہیں بھی نعت خان کو منع نہیں کیا۔ اب دو چیزیں ہیں، کیا یہ لائیو چل رہا تھا یہ سارا پروگرام جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے، یا یہ ریکارڈڈ تھا؟ اگر لائیو چل رہا تھا تو لائیو میں بھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ جناب نگران شورا نے کسی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا ہو یا کسی بھی حوالے سے بتایا ہو کہ نعت خان کو منع کرو کہ یہ نعرے نہ لگائیں۔ اور اگر ریکارڈڈ تھا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بات ہی ختم ہو گئی، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ باہر سن کر اور مشورے کے ساتھ اس چیز کو جناب وہ نشر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ریکارڈڈ تھا اور اس میں یہ جاری کیا گیا تو وہاں پر بھی کہاں جناب نگران شورا نے کسی نعت خان کو کہا ہے کہ جناب آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں؟ حالانکہ معزز ناظرین و سامعین حقیقت یہ ہے کہ یہی جو نگران شورا عمران اتاری صاحب ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اب سارے مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو آپ سنے نہیں مل رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولادت کی مبارک ہو 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 مبارک ہو، میرے اتار کے چاہنے والے یوم ولادت اتار 26ویں مبارک آ گئے میرے اتار 26ویں۔ اور سب سے زیادہ غلو کا مظاہرہ یہ بندہ کر رہا ہے، اور وہ پروٹوکول جو نبی کے لیے امتی کا ہونا چاہیے تھا وہ پروٹوکول یہ صاحب اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے سننے والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس کو روا رکھیں۔ رسول کو امیر علیہ سنت کی 26ویں مبارک ہو۔ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی امیر علیہ سنت کی 26ویں منانے کی سعادت عطا فرمائی۔ کسی کو کیا نظر آتا ہے، کسی کو کیا نظر آتا ہے، میرا پیر تو آئینہ نما ہے، جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مقتدا مل گیا پیشوا مل گیا، تمام عاشقان رسول کو امیر علیہ سنت کی 26ویں مبارک ہو۔
मुबारक हो, मुबारक हो, तरीक़त विलादत की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे पीर जया ना कोई, मेरे पीर जया ना कोई। मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ, इस मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ। दोनों जहानों का है मेरा वसीला पीर, सबसे प्यारा है मुझे मेरा पीर, बड़ा पीर, मेरा पीर। बाल बच्चों से, जिंदगी अपनी से मेरा पीर मुझे प्यारा है, मेरा पीर। अल्लाह करे पीर का मेरे सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो, अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो। सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो, अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो। इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें, इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें, इनके पीछे जन्नत भी गया, इनके झंडे में रहें इंशाअल्लाह। ये दार हमें हमारे मुर्शिद ने दिखाया है। ये आप आने वाली वीडियोस में डेट्स भी देख लें कि किन डेट्स पर ये वीडियोस अपलोड की गई हैं। कोई 2019 की है, कोई 2021 की है, कोई 22 की है, और उसमें ये नारे मुसलसल लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अमीन अत्तारी साहब का ये उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह है। और मैं हैरान हूं कि यार तुम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि एक गलत काम किए और करवाए और खुद नारे लगाएं। चलो, इमरान अत्तारी साहब तो थे वहां अमीर दावत इस्लामी के बेटे जो नायब हैं उनके और उनके खलीफे हैं, वो भी खड़े होकर वो भी नारे लगा रहे थे। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, इतनी बड़ी बिदअत का मुजाहरा की है, और बजाय उस पे तौबा और रुजू करने के आप लोग ये भोंडे और झूठे आप उज़र पेश कर रहे हैं। और फिर अगली बात ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अमीर दावत इस्लामी को इन नारों से, और ये चीज हाईलाइट की गई कई ग्रुपों में कि जब अमीर दावत इस्लामी ने इस चीज को सुना तो बड़े रंजीदा हुए। मैं हैरान रह गया जब मेरे पास पुरानी वीडियो सामने आई कि ये नारे खुद अमीर दावत इस्लामी के सामने लग रहे हैं और वो अपने हाथों को हिला रहे हैं। मौलाना नाज़रीन, खुद अमीर दावत इस्लामी इन नारों पर हाथ हिला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कोई अब की बात नहीं है, ये भी साल पुरानी ये जो ना वीडियोस ये अपलोडेड हैं, आप इन चीजों को जनाब खुद सर्च कर सकते हैं। तो अब इस पर मैं क्या कहूं? अब मुझे बताइए कि ये हमारे मसलक के अंदर ये क्या होने वाला है। और फिर इसके अलावा खुद इन दावत इस्लामी के जो मरकजी नात खान है, वो स्टूडियोज के अंदर इस तरह का कलाम वो अरसे से रिकॉर्ड करके वो उसको जारी कर रहे हैं कि जो बिल्कुल हूबहू जनाब जो अल्फाज और जो नारे, जो अंदाज जो रसूलुल्लाह के जिसने विलादत के मौके पर होता है, वो इन लोगों ने ये किया हुआ है। तो हक तो ये था कि इन लोगों की तरफ से इन तमाम वीडियोस के तलफ करने, इनके खत्म करने का ऐलान किया जाए और अपील की जाए कि इस तरह की तमाम वीडियोस को जनाब सोशल मीडिया अकाउंट से जनाब आप लोग डिलीट कर दें। और यकीनन जो दावत इस्लामी के लोग जिन्होंने उन चीजों को अपलोड किया है वो उनकी एक एक बात को मानते हैं, तो यकीनन वो लोग ये इसी तरह वो कर सकते हैं। और फिर ये जो इमरान अत्तारी साहब हैं, ये गुलूब में हद क्रॉस किए हुए हैं। पहले इन्होंने खुद गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेदबी की और अपने पीर साहब को जनाब गौसे आजम के साथ मिलाया। फिर उस पर जब उलमा की तरफ से इनका ताक़ुब किया गया तो इन्होंने जनाब उसका जो है ना वो रुजू किया। मैंने अपने किसी मदनी चैनल के लाइव सिलसिले में बयान के दौरान अमीर सुन्नत की जो दीनी खिदमत बयान की हैं, तो इन खिदमत को गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान करार देने की नीयत से बास कलिमात कहे और गालिबन मैं अल्फाज का सही चुनाव ना कर सका। इसकी वजह से कुछ आशिकाने रसूल को इश्तिबा हुआ और ये तासुर लिया गया कि माज़अल्लाह मैं अपने पीर को सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह के बराबर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाला मामले में चूंकि कुछ आशिकाने रसूल को तशवीश हुई है, लिहाजा उनसे मादद का तलबगार हूं। और फिर उसके बाद इसी मदनी चैनल के ऊपर इस किस्म के बयानात ये बंदा देता है कि जनाब अगर एक पूरा शहर कहे कि आपका पीर साहब
غلط آنکھیں بند کر دیں اور آپ بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرید اپنے مرشد کی گفتگو کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے کان بند کر لے. کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ اور مرید کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنے، یہاں تک کہ اگر تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں، فیل ہو جائیں اور مرید کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ معصوم عن الخطا پیر کے لیے کا عقیدہ کب سے آ گیا؟ یہ کیا تربیت ہو رہی ہے عوام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو اور اگر سارا شہر بھی غلط کہہ رہا ہو تو آپ اس کو نہ مانو. اور یہی وہ تربیت ہے کہ علماء چیختے ہیں کہ یار یہ بدعات ہیں اور ان کا گالی برگیڈ جناب پورے کے پوری قوت کے ساتھ جناب علماء کے خلاف وہ لگا ہوا ہے. مدن ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر ہونے والی بدعات اور خرافات کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بھی چند دن قبل اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو کی اپلوڈ ہونے کے بعد دو طرح کی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. ایک تو وہ جسے میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور دوسری وہ جو میرے لیے بالکل غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ تھی. جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ان کے جو پیڈ گالی برگیڈ ہے اور ان کا جو منظم سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے ہونے والی میری ممکنہ ٹرولنگ تھی، جو میں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹرول کریں گے اور میرے خلاف جو ہونے والا طوفان بدتمیزی تھا اس کو میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور میری عین توقعات کے مطابق اس گالی برگیڈ نے اپنا ویسا ہی کام کیا اور منظم انداز سے سوشل میڈیا پر مجھے خوب ٹرول کیا گیا. حالانکہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر صرف میں نے ہی آواز نہیں اٹھائی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس کو غلط کہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میری وجہ سے درد کافی اٹھا ہے اور میری ویڈیو جو ہے نا وہ کافی جگہ تک پہنچ گئی ہے، اس حوالے سے ان کی طرف سے ری ایکشن بھی اتنا ہی سخت ہے. تاہم انہوں نے بعض اخلاقیات کی حدوں کو بھی کراس کیا. میرے حوالے سے ایسی پوسٹنگ انہوں نے کی کہ جس میں جو ہے نا میرے ایکسیڈنٹ کی خبروں کو چلایا اور اس کو منظم انداز سے پوسٹنگ کی، اور اس کے بعد ان کی طرف سے ان کے واٹس ایپ گروپس میں یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ چلا کہ اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے. اور پھر کہیں پر تو کہا گیا جی کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز اور طرح طرح کی آڈیوز اور طرح طرح کے سلسلے سے انہوں نے مجھے ٹرول کیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ مزید آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے نا یہ مزید آگے بڑھے گا. کئی تو ان کی طرف سے ویڈیوز بنا کر کہہ رہے ہیں اور غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کہ دعوت اسلامی نے اپنے امیر کا جو ہے نا یوم ولادت منایا. ارے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے یوم ولادت منانے پہ دکھ اور درد ہے؟ برتھ ڈے منانا، یہاں پر کون سا ایسا بڑا آدمی ہے جس کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ یہ اس کی برتھ ڈے کے موقع پر دعائیہ تقریب نہیں ہوتی، ہوتا ہے. ہمیں اعتراض ان کا برتھ ڈے منانے پر نہیں ہے میری جان، ہمیں اعتراض اس برتھ ڈے کو رسول اللہ کے جشن ولادت کے ہو بہو مشابہ کر کے اور اسی طرح کے نعرے لگانے پر ہمیں اعتراض ہے. اور اس کو ایک منظم انداز سے جو کروڑوں روپے اہل سنت و جماعت کے چندے کا اکٹھا ہوتا ہے، اس چندے پہ چلنے والے مدنی چینل کے اوپر ان چیزوں کی تشہیر پر ہمیں اعتراض ہے. یہ ہمیں اعتراض ہے. اور کئیوں نے اب حد یہ کی ہے کہ کئی لوگ تو اب آگے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہی آیتیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ آیتیں وہ لوگ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے کئی حضرات کا وہ جو ہمارا پرانا ٹپیکل جو نعرہ ہے کہ یار مسلک کا نقصان ہو گیا ہے، مسلک کا نقصان ہو گیا ان ویڈیو بنانے سے، دیکھیں جی آپ کے مخالفین ہمارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سچی بات یہ اللہ کی قسم پچھلے اتنے عرصے سے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زبانیں بند کیے ہوئے اندر اندر سے تل ملا رہے تھے کہ یہ کیا بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، اور یہی سوچ کر کہ یار اس سے مخالفین اور دشمن فائدہ اٹھائیں گے تو ہم لوگ خاموش تھے. لیکن اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ بدعات اور خرافات میں اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر جناب الٹے وہ بیانات دے رہے ہیں اور الٹے اس کے اوپر جناب دلیلیں دے رہے ہیں، اور منہ مبارک کہہ کر جو حضرت صاحب کے بال کو تقسیم کیا گیا، اب اس کے حوالے سے ایک نئی کمپین لانچ کی گئی ہے کہ کہیں سے کچھ ویڈیوز لائی گئی ہیں کہ جی دیکھیں فلاں جگہ پر فلاں بزرگ کے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے منہ مبارک کو جناب زیارت کروائی جا رہی ہے اور اس کا جناب اللہ اسی طرح بوتل میں رکھ کے جناب اس کا دیدار کروایا جا رہا ہے. ارے بھائی
کوئی جاہل آدمی کسی کے منہ مبارک کو یہ کیا پتہ وہ ہو ہی نہیں اور اس کو ویسے ہی اس کو جناب وہ ہائی لائٹ کرے، اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس منظم دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ساتھ کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اور دارالافتاء کے مفتی ہیں اور ہمارا سارا کام ان کی نگرانی میں ہوتا ہے. اور کہاں ان کسی ایک انڈیویجلی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا، اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران اعلیٰ ہیں ان کا ایک بال کو منہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا. اور یہ چلے ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار. کیسے آپس میں یہ برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہیں پر بھی کوئی آدمی بھی اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ کرے گا ہم اس کے لیے وہی ہمارا رویہ کہ جو اس کے لیے. اور پھر میں یہاں ایک بار پھر مفتیان دعوت اسلامی سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا آپ ہمت کریں، یہ آپ کے سامنے آپ کے یہ جو حضرت صاحب کے بالوں کو تقسیم کیا گیا اور اب بھی یہ بدعت جاری ہے کیونکہ اس پر شٹ اپ کال نہیں دی گئی اور اس پر واضح طور پر آپ کی طرف سے کوئی موقف اور فتویٰ نہیں آیا کہ یہ کام غلط ہے، یہ بدعت ہے اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. یہ کسی کے بالوں کو رسول اللہ کے بالوں کا درجہ دے کر اس کو اس طرح سے زیارت کروانا اور اس کو تقسیم کرنا تبرک کے طور پر یہ جائز نہیں ہے. آپ کی طرف سے یہ نہیں آیا. میں مفتیان دعوت اسلامی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا واضح کریں کہ انسانی غیر نبی کے جسم سے جو بال کٹ جاتا ہے یا ناخن وغیرہ کٹ جاتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو آپ واضح کریں. اور انشاءاللہ آپ کے واضح ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس پر پھر میں اپنی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا. دوسری وہ چیز جو میرے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ اور غیر متوقع تھی وہ ہے، اور وہ میں اس پر حیران رہ گیا، وہ ہے دنیا بھر سے سنی عوام، علماء اور مشائخ کی طرف سے اپریسیشن اور مجھے جتنے مبارکبادوں کے میسج اور جتنے جناب اس ویڈیو کے بعد لوگوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور جتنے علماء اور مشائخ نے، میں حیران رہ گیا کہ یار ان لوگوں نے کتنا کوئی عوام اہل سنت کا دل دکھایا ہوا ہے کہ کتنے کوئی علماء اور کتنے کوئی مشائخ ان سے جلے بیٹھے ہیں کہ جن کے اس منظم گالی برگیڈ کے اس روب کی وجہ سے اور جن کے یہ چونکہ بہت زیادہ امیر جماعت ہے بقول ان کے رکن شورا کے کہ 1 خرب روپیہ ان کا سالانہ بجٹ ہے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اب حقیقت میں کتنے واللہ عالم اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا. دعوت اسلامی اربوں روپے جمع کرتی ہے، جب بھی تو اربوں روپے خرچ کرتی ہے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اگر آل ٹوگیدر میں اخراجات بتاؤں نا کہ اگر ایک سال میں دعوت اسلامی کتنا خرچ کرتی ہے تو شاید آپ سن کے ہل جائیں گے. ایک ازمپشن ہے، ایک کیا کہیں گے اپروکسیمیٹلی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 100 ارب روپے ہیں. تقریباً 100 ارب روپے ہیں. 100 ارب روپے دعوت اسلامی پوری دنیا میں خرچ کرتی ہے. میں آپ کو تو اب جو 1 خرب روپیہ خرچہ کرنے والی ایک جو تنظیم ہے، ظاہر ہے ایک عام آستانہ، ایک عام مدرسہ، ایک عام عالم، ایک عام خطیب ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور لوگوں نے میرے پاس پروف بھیجے ہیں تحریراً، اور کئی چیزیں میری طرف ان لوگوں کی آئی ہیں، کئی دستاویز آئی ہیں کہ ان لوگوں نے خدا کی قسم دین کے نام پر جو بیڑا غرق کیا ہے نا، وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں وقت آنے پر ان تمام چیزوں کا ظاہر کروں گا. اور معاشرے میں انہوں نے کتنی انڈور جسے کہتے ہیں نا وہ بدماشی میں چاہیے ہوئی ہے کہ مجھے کئی علماء بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، انہوں نے مجھے بات کی واٹس ایپ پر، فونوں پر، اور پہلے حلف لیا مجھ سے کہ یار آپ ہماری بات، ہمارا نام نہیں لیں گے تو پھر ہم آپ کو ساتھ بات کریں گے اور آپ کو چیزیں دیں گے. تو جب میں نے واقعتاً ان سے حلف پر بات کی، حلف میں نے دیا، تو اس کے بعد جناب انہوں نے ان کا جو نا کچا چھٹا میرے سامنے کھولا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنا ان لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں نے کس قدر استحصال کیا ہوا ہے عوام اہل سنت کا. اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جو علماء ہیں یا چھوٹے مدارس دینی ہیں کہ جہاں پر ان کے مقامی مبلغین نے
लोगों के साथ मिलकर उनका इस्तेसाल किया और उन्हें मस्जिदों से मुख्तलिफ इल्जामात लगवा कर, हत्ता कि ऐसे ऐसे केस भी मेरे सामने आए कि जिसमें इनके मुबल्लिगीन जो हल्के की सतह के निगरान तक हैं, उन्होंने जिनसी ज्यादतियों के झूठे इल्जाम लगाकर उलमाए अहले सुन्नत को निकाल कर वहां पर अपना दावत इस्लामी का बंदा इन्होंने अपॉइंट करवाया। और ऐसी बेशुमार चीजें इंशाअल्लाह जब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो अवाम अहले सुन्नत फटेगी, और वो वक्त आने वाला है कि हर जुल्म का एक जो है ना लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर अल्लाह ताला लौला दफुल्लाह अन्नास बादुम लिबाद लफसदतिल अर्द, ये अल्लाह का एक आफाकी कानून है। इंशाअल्लाह वो वक्त आन पहुंचे कि इन दावत इस्लामी जैसी तंजीम में जो घुसे हुए ऐसा जो माफिया है ना, इंशाअल्लाह वो लोगों के सामने हाईलाइट होंगे। मेरी वीडियो के बाद मौजूद नाज़रीन दो तरह के लोग काफी मुतहरक हैं। एक तो वो जो दर्द दिल रखने वाले, जिन्हें दीन का दर्द है, मसलक का दर्द है, और जो बहुत सारे हकायक को समझते हैं कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक तबके के किसी फ़र्द पर उंगली उठे तो वो पूरे तबके का नुकसान होता है। उस हवाले से उन्हें मुझसे रब्ता किया कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ माली मामलात के हवाले से बातें की थी, बस मैं उससे आगे ना बढ़ूं और मैं इस सिलसिले को यहीं पे रोक दूं, क्योंकि इस हवाले से जो सही मानों में जो दयानतदार लोग हैं वो भी अवामी नज़रों में मशकूक होंगे, और जो अच्छा दीन का काम हो रहा है इस हवाले से भी नुकसान होने का अंदेशा है। दूसरी तरफ दूसरे वो लोग हैं कि जिनका ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि एक पूरी कैंपेन लॉन्च करें कि ज़ोर से मुतालबा करें हनीफ कुरैशी से कि वो उन चीज़ों के सबूत सामने लेकर आए कि जो उसने पिछली वीडियो के अंदर बातें की हैं। इस हवाले से मैं चाहता तो मैं आज की वीडियो में कुछ मज़ीद चीज़ें भी मैं पेश करता, लेकिन मैं बहरहाल यकीनन वो जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ एक दूसरे ग्रुप को इशारतन समझाने लगा हूँ। मैं उन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में किसी साहब का नाम नहीं लिया था, मैंने एक जनरल बात कही थी किसी एक ख़ास माल के हवाले से, और यकीनन जो लोग दावत इस्लामी के करीब हैं, जो मरकज़ में, वो सब जानते हैं कि मैंने किस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात की है। और दूसरी बात ये कि जो मरकज़ी निगरान हैं मजलिस शूरा के इमरान अत्तारी साहब, उनके हवाले से कुछ अर्सा कबल एक स्कैंडल एक कराची के साफ़ी साहब सामने लेकर आए थे जिसमें उनकी माली करप्शन और दीगर मामलात भी हैं। तो उस हवाले से ज़रा बताएं ना कि क्या रिज़ल्ट निकला, उसका क्या जनाब कटी कटा क्या खुला था, ज़रा उसको भी तो वाज़ेह किया जाए तंजीम की तरफ से, क्योंकि उस साफ़ी ने भी तो ये करोड़ों रुपए की बात की थी कि जनाब करोड़ों रुपए इमरान अत्तारी साहब ने खुद बुर्द किए, तो वो क्या बना। और फिर कुछ हमारी चिड़िया भी बोलेगी कि जनाब उस साफ़ी को फिर किस तरह से उसका मुंह बंद किया गया। और बाकी अगर आप लोग ये मुझसे कहते हैं तो मैं सिर्फ आप लोगों से कहूँगा जो मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर कारकुन हैं कि आप अपने ही इलाके के बाज़ जो आपके निगरान लोग हैं, सारों की बात मैं नहीं करता, बड़े नेक और दयानतदार किस्म के लोग भी मौजूद हैं, तंजीम में अच्छे बुरे सारे मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो कुल्लियतन अपने आप को पवित्र कहने का नारा लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हैं, और कई जो मरकज़ से जो आपके दावत इस्लामी को छोड़ कर आने वाले जो तबका है उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर मेरे साथ हैं तो फिर ऐसे हज़ारों और लोगों के पास भी होंगी कि क्या क्या से किस किस किस्म के मामलात हैं। तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुछ आप खुद भी बता दीजिए और गौर कर दीजिए कि आज से 12 साल 13 साल कबल जब तक के लोग किसी दावत इस्लामी के अंदर किसी ख़ास ओहदे पर नहीं थे, ज़िलाई या मरकज़ी किसी रुकन नहीं थे, तो उस वक्त उनकी माली हालत क्या थी और 10 सालों 8 सालों के बाद उनकी माली हालत क्या है। कई तो वो हैं कि जो आए थे तो फटे हुए उनके चप्पल थे और टूटी हुई उनकी साइकिल थी जिस पर वो घूमते फिरते थे। फिर आखिर ऐसा अचानक कहाँ से कानून का ख़जाना उनके हाथ लगा कि जनाब वो सालाना उम्रों पर भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब वो माशाल्लाह उनके बड़े पोश इलाकों में करोड़ों रुपए के मकान भी बन गए। फिर वो जब अब प्राडो गाड़ियाँ भी उनके पास आ गईं। फिर ये भी बताया जाए कि कई ऐसे अराकीन भी हैं कि जो अराकीन जब दावत इस्लामी के इस नेटवर्क के साथ वाबस्ता हुए थे तो उस वक्त वो जस्ट उनके पास चंद हज़ार रुपए की भी एसेट्स नहीं थे,
تو پھر ایسا کہاں سے بنیادی پرائمری رقم ان کو ملی جس پر وہ بزنس انہوں نے کھڑے کیے اور ایسے ایسی امپائرز کھڑی کی کہ اب ان کے ماننے والے یہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ فلاں جو ممبر ہیں، فلاں جو رکن ہیں، ان میں اتنا طاقت ہے کہ جناب وہ حنیف قریشی جیسوں کو خرید لیں، اور کئی کہتے ہیں جی کہ فلاں اپنے ذاتی خرچے پر یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ ذاتی خرچے پر۔ تو بھائی سوال میرا یہ ہے کہ بتایا جائے نا کہ اس کے پیچھے 10-15 سالوں کے اندر ایسا کون سا انقلاب آیا کہ وہ بندہ جو کک پتی تھا وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا، اور ابھی اس کا اربوں کا بزنس ہے۔ اور آخر میں دعوت اسلامی کے جو شعبہ دارالفتاء ہے اس کے مفتیان، بالخصوص مفتی قاسم اتاری اور مفتی حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، اس کا امید ہے کہ وہ جواب ضرور دیں گے، کہ ایک تنظیم یا ادارے کو دینی امور یا دینی معاملات کے لیے رقم دی گئی، چندہ دیا گیا عوام کی طرف سے، اس تنظیم یا ادارے کے جو منتظمین تھے انہوں نے اس رقم کو، جو تقریباً 12 ارب روپے کے قریب تھی، اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا، اور بدنصیبی سے اس بزنس میں لاس ہوا، اور ایسا لاس ہوا کہ وہ 12 کے 12 ارب روپے وہ جن لوگوں نے چندہ دیا تھا اس چندے کے ڈوب گئے۔ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ذمہ دار ہے یا بس ٹھیک ہے چلا گیا تو چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس کا کوئی بندہ ذمہ دار بھی ہے؟ اگر کوئی ذمہ دار نہیں تو کیوں، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو پھر وہ کون ہے؟ اس پر ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔